मैसर कई किस्म के होते हैं। गैम्बलिंग हमारे ज़माने भी, इस वक्त भी कई किस्म की, कोई एक गैम्बलिंग थोड़ी होती है। अरबों में भी कई किस्म की गैम्बलिंग थी। उनमें एक गैम्बलिंग ये थी कि ऊंट के गोश्त के वो करते थे टुकड़े और उनके ऊपर वो गैम्बलिंग करते थे, और जो पैसे होते थे उस वक्त वो लोगों को दे देते थे। करते गैम्बलिंग और वो लोगों को पैसे दे देते, और वो ये समझते थे हमने कोई बड़ा जो है ना वो भलाई का काम किया। अब जब मैसर की ममानत आई ना कि इजी मनी में बरकत नहीं होती, इजी मनी में सुकून नहीं होता, मर्द बनो, लोगों की तरफ ना देखो, ये ना कहो कि उनके पैसे मेरे पास आ जाएं, हार्ड वर्क करके अर्न करो, और वो जो अर्न करे उससे हकीकी सुकून मिलता है। जब ये आयतें आएँ, ये फिजा कायम हुई, ये बातें बताई गई, तो लोगों के ज़हन में एक ख्याल आया कि हाँ वो मनी जो लोग वो मैसर में होता है कि लोग जुआ, उसके ऊपर जुआ खेलते हैं, उसके टुकड़े करके ऊंट के गोश्त के, और फिर वो लोगों को दे देते हैं। उस मनी के बारे में क्या ख्याल है कि क्या वो भी मैसर गलत होगा, वो भी वो जो इजी मनी है वो भी गलत होगी? वाह क्या बात है, अशशकार उठते हैं लोग वेस्टर्न जब वो इस कुरान करीम की आयत को पढ़ते हैं। वहाँ मैं उसकी तफसील नहीं बता सकता, उसके साथ एक इसम का लफज आ गया, और इसका मतलब है गया, इसका मतलब यह है कि तुसी कौम नू, अब मैं वेस्टर्न वो तर्जमा कर रहा हूं जो वेस्टर्न स्कॉलर करते हैं, कि आपने उस इजी मनी देकर लोगों को डिसेबल्ड करना है, और उनको मर्दनी, उनके अंदर जो कुव्वत मर्दानगी है और हवासे खमसा है उनका इस्तेमाल नहीं करने देना। पंजाबी में एक बड़ा अच्छा लफ्ज है उसके लिए, नखट्टू बना के रख देना है उन्होंने लोगों को। ये करोगे इजी मनी देकर उनको, ना काम के ना काज के, बैठे लोगों का पैसा हो और वक्त उधर ध्यान हो, इस काबिल तुमने बनाना है। वो इसम के लफ्ज ने इन सारी बातों को खोल दिया। वो मैसर वहां पर एक खास माने में, अरबों का एक खास था, वो उस मानों में आया है, इसलिए उसके बयान में आया तुम तो उसके फायदे की तरफ देखते हो कि वो चंद बंदों का भला हो जाएगा, लेकिन ये तो देखो कि नखट्टू किन्ने बन जाएंगे, मेहनत का जो है ना वो शऊर जज्बा वो कैसे खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें वो लिखी हुई होती हैं जब आप इस्म का माना वहां पर देखते हैं। अब आए यसीर की आयत, एक दो आयतें पढ़ लेते हैं जिनके अंदर यसीर आया है। उनमें से एक आयत है ये सूरह हज की, वो पिछली बार भी मैं पढ़ने लगा था तो इत्तेफाक है कि वो वहीं आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हुकूमत, अपने फैसलों के बारे में फरमाया, अल मुल्क यौमइज़िन लिल्लाह, क़यामत जब होगी तो क़यामत के दिन हुकूमत, इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह का होगा। अब मुझे वो जो मैंने आयत शफात बयान करनी है ना, वो बार बार मुझे ना घूम रही है, लड़ रही है मेरे ज़हन के अंदर। क्या मतलब कि अल्लाह की हुकूमत होगी? इसका मतलब ये है वहाँ लात मनात उज़्ज़ा ने क़यामत कायम नहीं की, उन्होंने मिज़ान नहीं रखा, उन्होंने कोई कवानीन नहीं बनाए जिनके मुताबिक फैसले होंगे। क़यामत बर्पा भी अल्लाह ने करनी है, इकट्ठे भी अल्लाह ने करना है, हशर नशर भी अल्लाह ने करना है, मिज़ान भी अल्लाह ने लगानी है। जब ये सारे काम अल्लाह ने करने हैं तो फैसले भी अल्लाह ने ही करने हैं। तो माना इसका ये है वो तमाम निज़ाम सिस्टम अल्लाह ही का बनाया हुआ होगा, और उसी सिस्टम के तहत वो अदालत लगेगी और उसी सिस्टम के तहत वो फैसले होंगे। यौमइज़िन लिल्लाह, लिल्लाह इसने हद कर दी है, ना लात ना मनात ना उज़्ज़ा, सिर्फ अल्लाह वही फैसले करेगा। क्यों? क़यामत उसने बर्पा की है। यहकुमु बैनहुम, वही फैसले फरमाएगा, और उस फैसलों का नतीजा जजा अहले ईमान के लिए। आगे वो जजा और वो सजा का मसला आ जाता है। तो यानी फैसले, हुकूमत और सल्तनत वो सिर्फ उसी की उस दिन होगी। क्यों? वो दिन उसका होगा। आपका घर है तो उसके अंदर शेल्फें कहाँ लगानी है?
कप कहाँ रखने हैं, थाली कितने रखनी है, घर आपका है। और एक बंदा अफ्रीका से आपको बताया कि ये घर मेरा है, मैनू पता है ना मैं की करना है, कौन करने देगा, कौन? दुनिया के अंदर ये मिसाल है। तो रब फरमाएगा क़यामत मेरी, मैदान मेरा, जिंदा मैंने किए, हशर मैंने इकट्ठा किया, नशर मैंने किया, तो मिजान मैंने लगाई, ये सारा कुछ तो मैंने किया। लिल्लाह, इसलिए यहकुम बैनहुम, अब जो फैसले हैं वो भी सारे मैं करूंगा। और जो मुखातिबीन हैं वो अरब हैं, वो कुफ्फार हैं, वो मुशरिकीन हैं, उनको बताया जा रहा है कि मैं ये करूंगा। और वो क्या कर रहे हैं? और आगे अपनी शान को बयान फरमाया, वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर। उसी ने यहाँ जिंदगी दी है, वही मौत देगा, वही दोबारा जिंदा करेगा। ये इंसान जो है ना बड़ा नाशुक्रा है। ये इसका तर्जमा लिखा हुआ है नाशुक्रा, बड़ा गलत तर्जमा है। जहां देखो ना नाशुक्रा लफ्ज, इसका मतलब है वो बंदा तय तक नहीं पहुंच सका तर्जमे करने वाला। हुएवर वो तर्जमे की तय तक नहीं पहुंच सका। ये मैं अगले किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह, वो जब शफात की बात आएगी ना उसमें मैं बताऊंगा कि नाशुक्रा उर्दू लगत में क्या होता है और कफूर का क्या मतलब होता है, और जब कुरान में ये लफ्ज़ आया तो उसका क्या मतलब है। और वो चोरी चोरी नहीं, सरेआम। वो चोरी चोरी मैंने कहा था कि वो कोई और मसला था इल्ला वाला, कि आज मैं चोरी चोरी गुजर रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह क़यामत लाएगा, सारा कुछ करेगा। व इन जादलू का, अब वो मुसलमानों से मनाजरों का चैलेंज दे रहे हैं। आओ जी साडे नाल करो मनाजरा, आओ मैदान दे विच। केड़ी गल से? अल्लाह क़यामत लाएगा, वो फैसला करेगा, वो मिजान रखेगा, करें जी मनाजरा हमारे साथ, आए बात करें। और अल्लाह ताला फरमाता है इन जादलू का, वो तुम्हें मनाजरों का चैलेंज देते हैं। हाँ, फकुलिल्लाह, उनके सामने इस बात का डंके की चोट पे ऐलान कर दो कि हाँ हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को इस बात का इल्म है कि तुम किस बात पर मनाजरे का चैलेंज दे रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, अल्लाह की कुदरत इल्म के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया और अकीदा है। सुन लो, ये जो तुम कर रहे हो, अल्लाहु आलमु, अल्लाह बहुत ज्यादा जानता है। माना इसका यह है, निक्की तो निक्की, वड्डी तो वड्डी। फमन यामल मिस्काला जर्रातिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला जर्रातिन शर्रन यरा। यह है अल्लाह आलम का माना। ये सूरह इज़ा ज़ुलजलाल का को तो मैं मुकदमा अर्ज कर रहा हूं, बल्कि उन चारों सूरतों का जिनका मैंने आगे जाकर आपको तर्जुमा सुनाना है। अब ये नहीं मान रहे, अब ऑडियंस क्लियर हो गया कि ऑडियंस नहीं मान रहे, वो तो मुनाजरे के चैलेंज दे रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। अब इसका फैसला तो वक़्त करेगा, हमारे यहाँ मुहावरा है, इसका फैसला तो वक़्त करेगा। अब क़यामा का एक माना यह है कि जिस बारे में तुम ये कह रहे हो ना कि अल्लाह की कुदरत, उसको पता नहीं, उसका इल्म नहीं, उसके पास रिकॉर्ड नहीं और वो जानता नहीं, वो क़यामत नहीं लाएगा। एक उसका माना ये है, इसका फैसला तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला करेगा। ये तो उसका वो मीनिंग है। एक वक़्त है, वक़्त आने दो, इसका फैसला तो वक़्त करेगा। फिर अल्लाह जो आलम है वो फैसला करके बताएगा, करके दिखाएगा कि ये क़यामत कायम हो गई, ये मरने वाले जिंदा हो गए, ये माशर में मैंने इकट्ठा कर लिया, ये मिजान मैंने लगा दी, और मैं वो करके दिखाऊंगा। और फिर अल्लाह फैसला करेगा क़यामत के दिन। फिर बताया नहीं जाएगा, करके दिखाया जाएगा, जिसके बारे में तुम आज मुनाज़रे कर रहे हो। और करोड़ों बिलियंस पाउंड लगाए गए आज तक इस बात के बारे में कि जो मुशरिकों का तो अकीदा ठीक था क़यामत के बारे में, वो कहते थे हाँ हाँ अल्लाह ही फैसला करेगा, हमारे तो नहीं ना करेंगे कोई खुदा। वो तो ये कहते थे, वो उन्होंने कब कहा था, वो तो बेचारे थे। अब वो लिल्लाह वाली आयतें पढ़े जरा, बेचारे थे। तो अल्लाह यहकुमु बैनकुम, अल्लाह ताला फरमाता है, ये पीछे एक पूरा तसलसल आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाता अलम तालम,
کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہاں جو میرے پاس ترجمہ ہے اس نے کہا کیا آپ نے نہیں جانا؟ چلو ٹھیک ہے، میں غلط نہیں، ترجموں کو میں غلط نہیں کہتا ہوتا، لیکن پیچھے جو ہے نا اس کو ملا کر پڑھیں. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء. ان تمام آیتوں کو پڑھو اور پھر علم تعلم کو پڑھو اور ان علم تعلم کو بھی پڑھو. تو اس کا مطلب ہے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، تم اس کے اوپر غور نہیں کر رہے؟ کہ تم نے اس کو سمجھا نہیں ابھی تک کہ زمین آسمان کی جتنی موومنٹ ہیں، جتنی حرکات ہیں، یہ تاروں کا چلنا، بارش کا آنا، اگنا، فصلوں کا، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک نکی سے لے کر بڑی تک ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے باہر ہو. جب یہ اللہ کے علم سے اب باہر نہیں ہے تو تب وہاں جا کر اللہ کے علم سے وہ باہر ہو جائے گی، اللہ محتاج ہو جائے گا، اللہ کا علم کم ہو جائے گا. اب بھی نہیں، تب بھی نہیں، کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ یہاں بھی وہاں بھی کامل ہے. اور یہ جو تمہارے مناظروں کے چیلنج ہیں نا، یہ غلط ہیں، اور اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا جب تمہیں دکھا دیا جائے گا. غور کرو اس کے اوپر. اور تمہارا یہ کہنا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہے. سنو، یعلم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. اور باقی رہی وہ تمہاری باتیں، تمہارے کام، مخلوق، ان ذالک فی کتاب، یہ میں نے لکھ رکھا ہے کتاب میں. یہ اللہ تعالیٰ کی علم کی تعبیر بھی ہے، اور اگر حقیقی معنوں میں لیں تو لوح محفوظ کے اندر وہ سارا کچھ محفوظ ہے. اگر وہاں بھی محفوظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کا محفوظ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح ورقہ پرت کے بتائے گا اچھا یہ تھا، یہ نہیں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے، ریکارڈڈ ہے، ایوری تھنگ از چپ کے اندر ہے. بس یوں کیا وہ سارا کھل جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامت کتابًا یلقاہ منشورا، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری جلدیں، آنکھیں، وہ سب بتا دیں گی، ایک ایک چپ لگی ہوئی ہے. ان ذالک فی کتاب، اور اس کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ وہاں پر ہے. دیکھیں علم الہی کی باتیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، ہر چیز کا حساب رکھنا، زمین و آسمان کا، مخلوقات کا حساب رکھنا، اور ایک ایک چیز کو جاننا، یہ مشکل تمہارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارا آسان ہے. اب میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتا، اگلی آیت کے اوپر جاتے ہیں یسیر والی کی بات کے. اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذالک علی اللہ یسیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر ہے جو انہوں نے عراق میں فرمائی تھی. وہاں بھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اللہ قیامت لائے گا، لا سکتا ہے، ہوگا، کیسے ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی نہ دینی پے، حساب کتاب نہ دینا پے. اصل میں یہ سیکنڈ بات تھی کہ حساب کتاب دینا نہ پے. اب اس وجہ سے قیامت قائم نہیں ہوگی. اب مجرم یہ کہے کہ کورٹ کو آگ لگ جائے، کورٹ ختم ہو جائیں، جج مر جائیں، وہ یہ ہو جائے، تو اس کے مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ ہو جائے گا. ان کی خواہش ہے کہ حساب نہ ہو. نہیں، اصل میں وہ کیڑا یہ پھنسا ہوا تھا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ قیامت قائم کرے، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. اب وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ وہ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. وہ آیتیں ہیں نا وہاں پر، کون ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو کروں گا. اب وہ اللہ میں ہوں جو کہہ رہا کہ کروں گا جس نے پہلی بار کیا، اس کا مطلب ہے وہ چیلنج کسی اور کو نہیں تھا، وہ چیلنج اللہ کو تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا کہ میں وہ کروں گا. اب ان کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کا تھا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں اس بات کو کہ کیف یبدئ اللہ الخلق، یعنی ہمیشہ
اس بات کی طرف دھیان کیا، اس کو دیکھو، اگر یہ ہو گئی ہے نا تو سمجھ لو جو یہ کر سکتا ہے نا وہ دوسری بھی کرے گا، وہ دوسری بھی کرے گا۔ اور تمہارے لیے، تمہاری مثال کے لیے ایک آسان بات یہ ہے، تمہارے مطابق جو تم ایک بار کام کر لو دوبارہ کرنا وہ تمہارے لیے تو آسان ہوتا ہے، تو کم از کم تم نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ جب اس نے پہلی بار کر لیا ہے ثم یعیدہ، اب دوبارہ جب وہ اسے کرے گا تو ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہاری لینگویج کے مطابق ہے دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے، تو تم نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ اور باقی رہا یہ کہ تمہارے خدا انٹرفیرنس کریں گے، مجھے کچھ کرنے نہیں دیں گے، یا میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ورقہ بھی ساتھ پھاڑ کے رکھ دیا، فرمایا وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمین میں اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے، نہ زمین میں کوئی اللہ تعالیٰ کو ڈاؤن کر سکتا ہے، نہ آسمان میں، اور اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی لات، نہ کوئی منات، نہ کوئی جن، نہ سورج، نہ تارا، نہ دیوی، نہ دیوا، نہ دیوتا، کوئی چیز نہیں، نہ کوئی مٹی کا باوا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان میں سے کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، طبی طور پر تم نہیں کر سکتے، اور جو تمہیں خدائی والی طاقتیں ان کو دے رکھی ہیں اس اعتبار سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ان ذالک علی اللہ یسیر کی آیت میں نے دوبارہ آپ کو سنا دی۔ اب ایک دو آیتیں رہ گئی ہیں، دو تین آیتیں اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سورت فاطر ہے، فاطر بڑا اہم لفظ ہے، فطر، فاطر السماوات، یہ خاص قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ فطر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم جب لغتوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ جو پہلے ابتدا کرے تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر اولیت کا معنی پایا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ایک کنویں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ آگے میں اس کی تفصیل کروں گا، لیکن ابھی اشارہ کافی ہے کیونکہ بچے بچیاں جو پروگرام کو مسلسل سنتے ہیں وہ ان چیزوں کو الحمدللہ ریکگنائز کرنے لگ گئے ہیں، اور ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اب تو شبینے اتنے پڑھے گئے ہیں، اگر اب بھی ریکگنائز نہ ہوں تو پھر تو میرے لیے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت بیانیہ اور عطا فرمائے کہ میں اپنی بات کو ایکسپلین کر سکوں۔ اتنے شبینوں کے بعد بھی اگر میں بات اپنی سمجھا نہ سکوں تو دعا کریں پھر کہ اللہ تعالیٰ اور مجھے قوت بیانی جو ہے وہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ تو ان پر مجھے پوری امید ہے کہ الحمدللہ وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو پتہ نہیں تھا کہ فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے اس روایت، اور سارے اہل لغت نے اس روایت کو لکھا، چلو مفسرین نے تو لکھا، لغت والوں نے بھی اسی کے اوپر وہ سارے کرتے ہیں۔ یہ آگے شفاعت کے باب میں یہ فطر کا معنی جو ہے نا پھر ان پر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ فاطر کیا ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام ہے فاطر، اس کی آیت ہے، بات وہی، بیمار ہے بندہ اس کا علاج کرنا ہے، اور بار بار اس کو دعائی آفر کرنی ہے۔ ہاں چلو اچھا یہ پانی میں ڈال کر لے لو، یہ مٹھائی میں رکھ کر لے لو، یہ ویسے پانی کے ساتھ لے لو، یعنی مقصد کیا ہے؟ اسے شفا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ ہے کہ وہ کیسے قیامت آئے گی اور کہاں آئے گی، کیسے ہوگا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا ہمیں۔ اس کا معنی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور ہمارا جو آگے سلسلہ ہے وہ تو نطفے سے چلا ہے، آدم علیہ السلام کا نطفے سے نہیں چلا تھا، تو وہ اصل کے اعتبار سے تراب ہے۔ واللہ خلقکم من، تم سب کو تراب سے۔ اب اس کی پھر تشریح ہے کہ چونکہ وہ جو نطفہ ہے وہ بھی کسی ان چیزوں سے بنتا ہے، مٹی کا اثر اس کے اندر ہوتا ہے، نباتات سے قوت آتی ہے، تو اس لیے تراب فرمایا گیا۔ ثم جعلکم ازواجا،
مٹی سے پھر نطفے سے پیدا فرمایا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، مرد اور عورت کا۔ بات چونکہ قیامت کی ہے اس لیے یہاں پر جوڑوں کا ایک ذکر ارشاد ہو گیا کہ اگر میاں بیوی میل فیمیل جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہوگا، اس کا جوڑا آخرت ہوگا۔ یہ ہو گئی ازواجا، یہاں پر تھی قدرت کی بات۔ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو اوقاف ہیں نا، وقف ہیں، بڑی کمال کی چیز ہے، اور قرآن کی جو لینگویج معجزہ ہے نا، ان معجزات میں سے ایک معجزہ وقف بھی ہے۔ اس پر ہمارے ایک بزرگ کی کسی کینیڈا میں کسی ایک اورینٹیلسٹ سے بات بھی ہوئی تھی، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے وہ مل نہیں رہی، اس کا میں آگے کسی وقت ذکر کروں گا، شاید پھر فون کر کے مجھے بتا دے کہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ اوقاف کے اوپر قدرت کا، اور یہاں پھر توا آ گیا یعنی سٹرونگ، یہ ہوگی اس کی قدرت، مٹی سے نطفے سے اور پھر جوڑے جوڑے بنا دینا۔ تو جب اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے تو پھر دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہے۔ اب آگئی علم کی بات، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ۔ جب وہ بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ باہر نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ایک چھپی ہے، پردے کے اندر ہے، مگر ہے اللہ کے علم میں۔ یہاں بے علمی ہی، یہ جو کھڑی زیر ہے نا، ہے تو وقف، یہ بھی ایسے نہیں ہے۔ نحوی تو اس کو، ان کی زبان تو کچھ اور ہے، وہ تو کچھ اور بات کریں گے، لیکن نحوی ہی، اب یہاں پر وہ جو ہے نا، شدہ مدہ شان تیری وچائیاں، یہاں پر اس کے علم کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ اسی کے علم میں ہے۔ یہ نہ لات کے علم میں ہے، نہ یہ منات کے علم میں ہے، نہ یہ منات کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ صرف وہی جانتا ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ۔ اور باقی اس کے بعد عمر کا مسئلہ آ گیا، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو کتنی عمر دی جائے گی۔ ایک ترجمہ یہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، نر ہے یا مادہ، یہ اس کے علم میں ہے۔ اس کو کتنی عمر دی جائے گی، وہ کیسے عمر گزارے گا، اس کا ایک ایک لمحہ اس کے پاس محفوظ ہے، اور وہ جانتا ہے، وہ اس کے علم میں ہے۔ یہ عمر ہی، اور اللہ بعلم ہی، یہ دیکھیں ہی کیسے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان، علم شان جو ہے نا، علمیت کی جو اس کی شان ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ان سیغوں کے ساتھ، ان زوردار طریقوں کے ساتھ، کیا ان کو بتایا جائے گا جو اللہ کے علم کے قائل ہوں؟ کیا ان کو بتایا جائے گا جو اللہ کے علم کو کامل مانتے ہوں؟ اگر میں کسی میلاد کی محفل میں یہ بات کروں نا، اللہ کا یہ علم ہے، اور یہ میں آیتیں پڑھوں، تو وہ حیران ہوں گے میرے اوپر کہ یہ تو اللہ کے علم کے تو ہم قائل ہیں، یہ کیا بندہ باتیں کر رہا ہے۔ ہاں، کسی اور اسلوب سے میں بات کروں تو پھر اور بات ہے کہ ہاں، میلاد کے ہونے سے پہلے وہ اللہ کے علم کے بارے میں یہ مانتے تھے، اور میلاد کے آنے کے بعد جو میلادی ہیں وہ علم کو اب یوں مانتے ہیں۔ یہ بات اس کے اندر آئے گی، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ اچھا، عمر کتنی ہونی ہے، کم یا زیادہ، یہ اسی کے پاس ہے، اور یہ جتنا علم ہے ان چیزوں کا، یہ قدرت، یہ علم، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان، ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہوئے تھے گل ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، جوڑے بنانے، ایک ایک چیز کا جاننا، اور پھر قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا جاننا، اس سے باخبر ہونا، اور جو اس کی طرف چیزیں جاتی ہیں ان کا جاننا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے لیے جاننا، اس کا علم ہونا اور اس کا ریکارڈ رکھنا،
یہ تے مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ ہے معنی ان ذالک علی اللہ یسیر. مدنی صورت میں چاہتا تھا ایک دو آیتیں میں پڑھوں، میں نے وہ نشان بھی لگا دیے تھے، ان کا موقع نہیں ملا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.